سر اس وقت ہاتھ سے نکلی ہوئی صورتحال کو مد نظر ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار جو زمینی جنگ کا اعلان کرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں، کیا ایران کے خلاف واقعی وہ زمینی جنگ کرنے جا رہے ہیں؟ اور اگر وہ یہ قدم اٹھائیں گے تو پھر ایران کیسا رسپانس کرے گا؟ کیونکہ ایران کی طرف سے تو واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر زمینی جنگ ہوئی تو کوئی بھی فوجی پھر زندہ واپس نہیں جائے گا۔ ایران تو ریسپانس وہی کرے گا جو کسائی کے ساتھ، جو بکرا جو ہے وہ کسائی کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال ہے پہلے تو یہ بات طے ہو جائے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو ان کے آرمی چیف کو تبدیل کیے جانا دوران جنگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موجودہ آرمی چیف بوٹس آن گراؤنڈ کے خلاف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ابھی تک صدر ٹرمپ نے بارہا اعلان کیا لیکن بوٹس آن گراؤنڈ سامنے نظر نہیں آئے، لیتو لال سے کام لیتے رہے، اور اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے وزیر جنگ کو بھی شامل کیا تھا، پیٹ ہیگزیٹ کو۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی نیا آرمی چیف آتا ہے تو وہ بوٹس آن گراؤنڈ، دیکھیں یہ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پولیٹیکل تو لیڈرشپ ہے، آج ہے کل چلی جاتی ہے، لیکن آرمی کے اندر ایک بدنامی کا میڈل وہ اپنے گلے نہیں لگانا چاہتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ ان کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں، جو سولجرز ہوتے ہیں، جو جونیئر آفیسرز ہوتے ہیں، وہ ان کے بچوں کی مانند ہوتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے دشمن کے ہاتھوں ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ ایک مشکل عمل ہے۔ however لگتا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب اس جال میں پھنس چکے ہیں کہ وہ اسرائیل کے کہنے پہ اپنی تمام حدوں کو پار کر رہے ہیں۔ جس ملک کے اندر وہ رجیم چینج کرنا چاہتے تھے، سر بالکل اب برے طریقے سے ناکام ہو گئے ہیں صدر ٹرمپ، فضائی حملے بھی کر کے دیکھ لیے، اب زمینی حملوں والا آپشن بھی زیر غور ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو 9 کروڑ سے زائد ایران کی آبادی ہے، کیا اتنا آسان ہے زمینی حملے کرنا ایران پر؟ اور اگر ہم ماضی میں دیکھیں، عراق کی جنگ دیکھ لیں، افغانستان، کمبوڈیا، ایشیا میں جتنی جنگیں امریکہ نے آج تک لڑی اس میں امریکہ کو سبکی اور ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں ایران کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، اور کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی ٹائم میں زمینی حملے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کو پتھروں کے زمانے میں بھیج دیں گے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چند دن باقی ہیں، معاہدہ کر لو۔ تو کیا لگتا ہے زمینی حملوں کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے ایران کی؟ وہی ان جیسے بڑے بڑے جوکر آئے، وہ پتھروں کے زمانوں میں لوگوں کو بھیجتے تھے، اور پھر وہ خود پتھر کے قبر میں جا کے وہاں بیٹھ گئے۔ تو اس لیے یہ کہنا، یہ بہت سارے فرعون آئے دنیا کے اندر، اور بڑے بڑے وہ انہوں نے خدائی کے دعوے نعوذ باللہ کیے، وہ کہیں بھی نہیں کھڑے ہوئے۔ دیکھیں 9 کروڑ عوام کو چھوڑ دیں، صرف یہ دیکھیں کہ کیا یہ جنگی زمین کے اوپر لڑنا ان کے لیے مقصود ہوگا، اور اس کا فائدہ کیا نکلے گا؟ کیونکہ اگر وہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 ہفتے کے اندر جنگ کا ختم ہونے کا وہ عندیہ دے رہے ہیں، تو دوسری جانب اگر یہ 2 سے 3 ہفتے کی جنگ کے اندر کیا وہ زمینی فوج بھیجیں گے، تو میرے خیال ہے ان کے بہت بڑا تعداد۔ عبداللہ بھائی اب تھوڑی سی بات انڈیا پہ بھی کر لیں۔ آپ مودی کی جو پالیسیز ہیں، اور اس وقت انڈیا جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو ان کی بدترین سفارتی جو اس وقت کارکردگی ہے کہ 18 بھارتی جہاز جو ہیں وہ اس وقت آبنائے حمز پہ جو ہیں وہ مقصور ہیں۔ تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں انڈیا کی اس وقت؟ آپ سفارتی کارکردگی پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں نا۔ شکریہ۔ میں تو یہ سوال بلکہ آپ نہ بھی پوچھتے تو میں آپ سے ضرور یہ کہتا۔ دیکھیں انڈیا کے اندر اس ٹائم پہ ایک بڑی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے۔ نریندر مودی نے ابھی اپنے تمام چیف منسٹرز کو بلا کے میٹنگ کی ہے، اور ممکنہ جنگی خطرات سے آگاہ کیا ہے، خاص طور پہ ویسٹ ایشیا کے اندر جاری صورتحال کے اوپر۔ دوسری جانب اجیت دوول نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی ہے، اور اس کے اندر اپنی آنے والی حکمت عملی پیش کی ہے۔ تیسری جانب ان کے آرمی چیف نے دیویدی نے جا کے باقاعدہ مندر کے اندر دعائیں کی ہیں آرمی اور ان کی فیملیز کے لیے، آرمی پرسنل اور ان کی فیملیز کے لیے ممکنہ جنگ کے لیے۔ تیسرے اور پھر جو 4 پاکستان کے ساتھ ملحقہ ایئر بیسز کو 30 دن کے لیے خالی کرا دیا گیا ہے، اور وہاں سائرن بجا کے پریکٹس کروائی گئی ہے۔ راجناتھ سنگھ نے دفاعی منسٹر نے تمام منسٹروں کو بلا کے دفاع کے حوالے سے بریف کیا ہے۔ یہ باتیں بڑا واضح نظر آ رہی ہیں کہ ایک فال فلیگ آپریشن کی طرف یہ لیڈ کر رہی ہیں انڈیا اور اسرائیل۔ یہ سمجھتے ہیں، لیکن سر یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی شامل کر دیں کہ خود وہاں انڈیا میں تو خود آپ دیکھیں اس وقت خانہ جنگی کے حالات ہیں،
بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی خراب ہیں، ایون LPG کو اور ایندھن کو لے کے وہاں پہ جو حالات ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں عمران صاحب all the more reason آپ کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو؟ جب انڈیا کے اندر بحران ہوتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، حکومتی کمزوریاں ہوتی ہیں، پاکستان ان کا فیورٹ پنچنگ بیگ بن جاتا ہے۔ پاکستان کو وہ نشانہ بنا کے تمام بلی کی طرح، جو وہ اپنا شتر مرغ کی طرح سر جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں ریت کے اندر کہ طوفان گزر گیا۔ یہ ان کا وقتی طور پر طریقہ کار ہے، اور اسرائیل اور انڈیا امریکہ کو یہاں سے ذلیل و رسوا کیے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ یاد رکھیے گا میری بات، وہ ہر حالت میں چاہیں گے کہ کسی صورت ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پھنسا رہے۔ دیکھیں نا، ابھی بھی ایپسٹین فائل کا کوئی اتنا میرے خیال میں دباؤ تھا کہ جو جس نے اعلان کرنا تھا کہ جنگ ختم ہو رہی ہے، آج وہ جنگ کو مزید بڑھوتی دینے کے لیے بیٹھ گیا ہے۔ سبق سیکھے گا اسرائیل کا جو ساتھ دیتا رہا، لیکن سب سبق زینب، خاص طور پہ جو ہمارے وزیر دفاع ہیں سر، انہوں نے تو آپ دیکھیں نا، انہوں نے کہہ دیا کہ بھارت نے کوئی پنگا لیا تو پاک فوج پہلے سے زیادہ ذلت امیز پھینٹی لگائے گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں وہ پچھلی پھینٹی مئی والی بھول گئے؟ ہاں نہیں، وہ ان کو اصل میں ہم نے اب گھر کے اندر نہیں داخل ہوئے تھے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہوا، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، جنگوں کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ صرف کشمیر بارڈر پہ نہیں رہے گا، پھر یہ پیچھے تک چلے گا۔ جتنا پاکستان کا بارڈر ہے ہمارے پاس ہیں وہ جگہیں، میں ابھی کیا بتا سوں آپ کو، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس بار کانفلکٹ بہت خطرناک ہوگا۔ اس بار یہ آگے جائے گا، اور اس بار انڈیا کا بہت سارا علاقہ انشاءاللہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا۔ اور جہاں تک تعلق آپ نے کہا کہ یہ ایک ان کی کنفیوژن ہے، یہ کنفیوژن جان بوجھ کے پیدا کی جا رہی ہے انڈیا کے اندر بہت زیادہ۔ دیکھیں نا، اب ان کی سفارتی پالیسی کی وجہ سے، ان کی معاشی پالیسی کی وجہ سے، ان کی ملٹری پالیسی کی وجہ سے ان کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے۔ نریندر مودی اور BJP اور ہندوتوا سوچ کو گرہن لگ چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان کو ٹارگٹ کریں گے۔ اور ہمارے وزیر دفاع نے اگر یہ بات کہی ہے تو اس سے پہلے تو ہمارے DGI SPR اس بات کو وضاحت کر چکے میں ہیں۔ بالکل سر، سفارتی طور پر بھارت ناکام نظر آ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ اب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی وہاں پہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور وہاں پہ احتجاج بھی ہو رہے ہیں، اس قسم کی صورتحال ہے۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اسرائیل کا جو ساتھ دیتا رہا بھارت، اب اس سے کوئی سبق سیکھے گا جو صورتحال بن گئی ہے؟ اور امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے اسٹیو وٹکوف کی کال پر بات ہوئی نیتن یاہو کے ساتھ، اور کافی زیادہ انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا نیتن یاہو کو، کیونکہ امریکہ کو جس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے پیچھے لگ کے اب ریگریٹ کا شکار ہے۔ تو کیا لگتا ہے نیتن یاہو بھی سچویشن سے کوئی سبق سیکھے گا؟ نہیں، نیتن یاہو دیکھیں وہ ایک ڈیول ہے، شیطان۔ نیتن یاہو نہیں، نریندر مودی کی بات کر رہی ہوں میں، نریندر مودی کون سا شیطان نہیں ہے؟ یہ بھی تو نریندر مودی ہے، نریندر مودی۔ اس کو تو یہ کبھی نہیں سبق سیکھتے، یہ صرف ایک ہی ان کا ڈنڈا پیر ہے، بگڑیاں تگڑیاں دا۔ ان کو جب تک کہ وہ آپ سبق نہیں سکھائیں گے۔ دوسری جانب امریکہ کو دیکھیں، امریکہ کے اندر اور انڈیا کے اندر جو حالات ہیں وہ مور اور لیس ایک ہی جیسے چل رہے ہیں۔ انڈیا کے اندر بھی وہ چاہتے ہیں کہ نریندر مودی کو پھنسایا جائے اپنے جو آئین اور جو جرائم ہیں، جنگی جرائم، اس کے اندر۔ اسی طرح سے امریکہ کے اندر بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی کرسی کے اوپر بہت سارے لوگوں کی سمیت وائس پریزیڈنٹ کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وائس پریزیڈنٹ نے وہاں جب بات کی اس سے نیتن یاہو سے، تو اس نے کہا کہ تم نے جو پلان دیا تھا اس میں تو 48 گھنٹے میں معاملہ ختم ہو جانا تھا، یعنی کہ وہ یہ باور کرا رہا ہے کہ تم نے آئین امریکہ کو بلوز خاطر نہیں رکھا، بلکہ تم نے اسرائیل کی خواہش کے اوپر حملہ کیا۔ کیا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے اندر جو حالات چل رہے ہیں وہ بالکل ایک جیسے چل رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ اسرائیل ہے۔ بہت شکریہ آپ کا عبداللہ حمید گل صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے۔